عدلیں زندگی زیتون ٹی وی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ زیتون ٹی وی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، مسلمانوں کے یہاں جب کوئی اولاد ہوتی ہے، بچہ ہو یا بچی، تو بڑھیا ایمان والے ہوں، کمزور ایمان والے ہوں، بڑھیا دینداری ہو، دینداری میں کمزوری ہو، صدیاں گزر گئی ہیں، ایک عمل کا بہت اہتمام کرتے ہیں کہ بچے کے کان میں آذان کہتے ہیں، بچے کے کان میں اقامت کہتے ہیں۔ ایمان بڑھیا ہے، دینداری ہے، دینداری نہیں بھی ہے، کمزور ایمان والا ہے، لیکن اس عمل کا اہتمام بہت ہے۔ خود نہیں بھی دے پاتا تب بھی کسی کو بلوا کر آذان ضرور دلواتا ہے۔ تاخیر ہو جائے تو پریشانی بھی اس کے چہرے پہ واضح ہوتی ہے کہ اب تک آذان نہیں ہوئی۔ وہ معصوم سا شعور، وہ معصوم سا بچہ، اس کا معصوم سا شعور، اس کے کانوں میں ایک سبق یاد کرایا جا رہا، پیغام دیا جا رہا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ معصوم سے بچے کے کان میں یہ جملہ کہا جا رہا، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب ہو گئے الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اس معصوم بچے کے کان میں پیغام کیا دیا جا رہا؟ اگر تو زندگی کامیاب بنانا چاہتا ہے تو اس کی بنیاد، یہ کامیاب زندگی کی عمارت نماز کی بنیاد پہ کھڑی ہو سکتی ہے، ورنہ کامیابی کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ سبق دیا جا رہا، اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، تیری زندگی اللہ کو پسند آ جائے، اس کی بنیاد، اس زندگی کی بنیاد نماز پہ کھڑی ہوتی ہے، اس کے بغیر تیری زندگی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ اذان اقامت میں کسی حکم کی ہدایت نہیں، توحید ہے، رسالت ہے، جس حکم کی تلقین ہے وہ ایک حکم ہے، وہ نماز کا فریضہ ہے۔ اللہ اکبر میں توحید ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ میں رسالت ہے، ایمان کی بنیاد ہے، لیکن پورے اسلامی فرائض میں جس فریضے کی تاکید ہے، جس کا پیغام دیا جا رہا ہے، وہ فریضہ نماز ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ ابھی بچہ 7 سال کا ہی ہوا تو ہدایت ملی ہے، اسے نماز کی عادت ڈالو، 10 سال پہ نہ پڑھنے پہ سزا دو۔ فرض کوئی نہیں ہوئی نماز، بالغ کوئی نہیں ہوا، فرض کوئی نہیں ہوئی، بالغ کوئی نہیں ہوا۔ اس فریضے کا اہتمام اس قدر کہ ابھی چند منٹ ہی ہوئی ہیں دنیا میں آئے ہوئی ہے، گھنٹے بھی نہیں گزرے ہیں اسے دنیا میں آئی ہوئی ہے، اور اسے پیغام دیا جا رہا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ ابھی اس کا بچپنا ختم ہی کہاں ہوا کہ 7 سال میں کہا جا رہا ہے اسے عادت ڈالو نماز کی،
ابھی بلوغت تک پہنچا ہی کہاں ہے، تنبیہ کے طور پہ سزا کی ہدایت ہے۔ جو زندگی اللہ کو پسند ہے، جو زندگی اللہ کو پسند ہے، جس پر مسلمان کی کامیابی کا پھل آ سکتا ہے، اس کی بنیاد ہے ہی نماز سے۔ اسی میں یہ تاثیر ہے، اسی میں تاثیر ہے کہ اس کی شخصیت میں گندگی نہ رہے، اس کی شخصیت میں گندگی نہ آئے، فساد نہ آئے، تخریب نہ آئے۔ اس نماز میں یہ صلاحیت ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس نماز میں یہ تاثیر ہے کہ اس میں شائستگی آئے، اس میں حیا آئے، اس میں نیکی آئے، کیونکہ نماز کے ساتھ برائی، بے حیائی، بدی، نماز کے ساتھ جوڑ کوئی نہیں اس کا۔ تو نماز کی عظمت، اہمیت اتنی ہے، کیونکہ فلاح کی عمارت کھڑی ہی اس پہ ہوتی ہے۔ کوئی نمازی نہ ہو اور کامیاب کہلائے، کافر تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نمازی نہ ہو اور کامیاب ہو جائے، کافر تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ مسلمان کی کامیابی اس کے بغیر ہے ہی کوئی۔ کافر کی کامیابی اور اس لیے کہ اس کی زندگی صرف دنیا تک ہے، اس کی منزل یہی ہے، اس کی کامیابی کا راستہ بھی اور، مسلمان کی کامیابی بھی اور، اس کا راستہ بھی اور۔ بغیر نماز کوئی باپ اپنے بیٹے کو کامیاب دیکھنا چاہے تو مسلمان بیٹا تو نہیں کامیاب ہو سکتا، کافر ہو سکتا ہے۔ بغیر نماز کے کوئی ماں اپنی بیٹی کی زندگی کامیاب دیکھنا چاہے، مسلمان کی تو نہیں ہو سکتی۔ کوئی تاجر، کوئی زارع، کوئی کاشتکار، کوئی افسر، کوئی صاحب منصب بغیر نماز کے کامیاب زندگی گزارنا چاہے، کافر کی زندگی تو کامیاب ہو سکتی ہے، مسلمان کی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام گورنروں کو خط لکھ دیا، کہا میرے ہاں سب سے زیادہ اہمیت کی چیز، سب سے زیادہ شان والی چیز نماز ہے۔ جو اس کا اہتمام نہیں کرتا وہ اس اور بھی اللہ کے مخلوق کے حق ضائع کرے گا، اس کا اہتمام کرو۔ بن نمازی کے کون سا آدمی کامیاب ہو سکتا ہے؟ کون سا عہدے کا حق ادا کر سکتا ہے؟ کون سی امانت کا حق ادا کر سکتا ہے؟ نہ خالق کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ مخلوق کا، خائن ہوگا۔ بن نماز کے مسلمان کی زندگی کامیاب کوئی نہیں۔ تو بچپن سے معصوم سے شعور میں یہ بات ڈالی جاتی ہے، نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی ہے نا، اس نے ہندوؤں والا، عیسائیوں والا، بت پرست والا، آگ پرستی والا، اس نے کافروں والا کام کیا، مسلمان والا کام نہیں کیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس کا یہ عمل کافر کا تو ہو سکتا ہے، مسلمان کا نہیں۔ تو مسلمان کے ہاں یہ یقین پختہ ہو چلا تھا کہ بغیر نماز کے فلاح کوئی نہیں، کامیابی کوئی نہیں، اللہ کے ہاں زندگی کامیاب کوئی نہیں۔ تو مسلمان سوسائٹی اور معاشرے میں نماز کے چھوڑنے کا تصور ہی کوئی نہیں تھا۔ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، دنیاوی مفادات کی خاطر اسلام کا نام لیا کرتے تھے، اندر کفر رکھا کرتے تھے، اس پاکیزہ ماحول میں ان کے لیے بھی نماز چھوڑنا مشکل ہو گئی تھی۔ اگر وہ نماز چھوڑتے تو واضح ہوتا کہ یہ مسلمان کوئی نہیں۔ اس معاشرے میں اسلام کی اس عبادت کا، اس فریضے کا اہتمام اتنا تھا کہ علامت تھی کہ نماز صرف وہ چھوڑے گا جو مسلمان نہیں ہے۔ اس سوسائٹی میں نماز کا اہتمام، اس کی عظمت، اہمیت اتنی تھی، علامت تھی کفر اور اسلام کے درمیان، مسلمان اور کافر درمیان نماز کا چھوڑنا یہ فرق کی چیز تھی۔ تو مسلمانوں کے ہاں یہ نماز اس کی کامیاب زندگی کی بنیاد ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور یہی فریضہ ہے جو اس کی پوری زندگی میں شائستگی لے کے آتا ہے، صلاح لے کے آتا ہے، خوبصورتی لے کے آتا ہے، یہی فریضہ ہے۔
تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت فلاں شخص نماز پڑھنے آیا اور چپل چوری کر کے چلا گیا، چور ہے، نمازی نے چوری کر لی۔ حضرت فرمانے لگے بیٹے ایسا نہیں کہتے، نمازی چوری نہیں کر سکتا، ہاں کوئی بہروپیہ تھا، چور تھا، نمازی کے لبادے میں آیا، چوری کر کے چلا گیا، چور تھا نمازی نہیں تھا۔ نمازی کا اور چوری سے کیا جوڑ ہے؟ نمازی اور سود خوری سے کیا جوڑ ہے؟ نمازی اور حرام کھانے سے کیا جوڑ ہے؟ نمازی اور بے حیائی اور فحاشی سے کیا جوڑ ہے؟ نمازی اور خیانت سے کیا جوڑ ہے؟ نمازی اور جھوٹ کی عادت سے کیا جوڑ ہے؟ نمازی اور غیبت سے کیا جوڑ ہے؟ نمازی ہو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہو، پھر گندگی بھی یہ ساتھ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بے نمازی کا تو عالم کیا ہے؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کیوں پڑا ہے جہنم میں؟ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ بڑا دل گردہ ہے آج کے باپ کا، آج کی ماں کا، آج کے مرد کا بڑا دل گردہ ہے، اولاد آگ کی طرف دوڑی جا رہی ہے اور اس کے پیشانی پہ بل کوئی نہیں آتا، کان پہ جوں نہیں رینگتی، بڑا دل گردہ ہے، دوڑی جا رہی اس کی اولاد اس آگ میں۔ نہ اس کے تعلیمی ادارے میں نماز کا رواج ہے، نہ اس کے دفتر میں نماز کا رواج ہے، نہ اس کے گھروں میں فجر کے نماز کا رواج ہے، نہ اس کی خوشیوں میں نماز رہی ہے، نہ اس کے سفر میں نماز رہی ہے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کیوں پڑا ہے جہنم میں؟ کہنے لگا نماز نہیں پڑھتا تھا، بڑا دل گردہ ہے۔ فما اصبرهم علی النار، بڑی ہمت ہے بھائی۔ ہندوستان میں ایک مرتبہ ہندو مسلم فسادات ہوئے تو ایک بچی اپنی جان بتاتی ہوئی رات کی تاریکی میں ایک مسجد میں، چھوٹی سی کچی سی مسجد تھی، ایک ہی وہاں خادم تھا، وہاں جا پہنچی اپنی جان کی پناہ لینے کے لیے۔ چھوٹی سی جگہ تھی، تنہائی تھی، تاریکی تھی، تو اس نے عجیب منظر دیکھا کہ وہ ایک شخص ہے، اس نے ایک چراغ جلایا ہوا ہے، مجھے دور بٹھا دیا، وہ حال ایک ہی تھا، لیکن خود چراغ کے بار بیٹھ گیا اور انگلی قریب کرتا ہے پھر پیچھے کرتا ہے۔ رات میں یہ عمل اس کا کئی بار ہوتا رہا۔ صبح کی روشنی پھوٹنے لگی، اس نے کہا چل چلی جا، نمازی آنے والے ہیں، اب باہر فساد کا سلسلہ بھی ختم ہوا ہے، گھر چلی جا۔ تو بچی کہنے لگی ہاں چلی جاتی ہوں، لیکن یہ رات بھر تم یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے، تم چلو۔ اس نے اصرار کیا تو وہ کہنے لگا کہ رات میں کئی مرتبہ مجھ پر شیطانیت مسلط ہوئی، میرے نفس نے مجھے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا، تنہائی ہے، تاریکی ہے، لاوارث بچی ہے، گندگی کر سکتا ہے تو اس سے کون پوچھے گا، کون اس کی آواز سنے گا؟ کئی مرتبہ یہ گندگی کا خیال آیا، ہر بار میں اپنے نفس کو سمجھاتا، انگلی کو آگ کے قریب کرتا، سمجھاتا دنیا کی آگ تو یہ برداشت نہیں ہے، جہنم کی آگ کیسے برداشت کر؟ دنیا کی آگ تجھے برداشت کوئی نہیں، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ کیا باپ ہے بھائی، کیا ماں ہے، آج اولاد کو دنیا کی آگ میں جاتا نہیں دیکھ سکتا، جہنم کی آگ میں خود دھکیل رہا ہے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کیا اللہ کا کلام نہیں ہے، سچا نہیں ہے، کہنے والا مولا سچا نہیں ہے کیا؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے، التی تطلع الافئدہ، جو جسموں تک نہیں دلوں تک جا پہنچے گی۔ ایندھن کون بن رہا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتا تھا، بڑا دل گردہ ہے۔ فما اصبرهم علی النار، آگ پہ صبر کر لیں گے۔ فویل للمصلین، بے نمازیوں کا حال تو یہ ہے، لیکن قرآن تو اس سے آگے کی بات کہہ رہا ہے، فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، ان نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جمعہ پڑھ لی، 4 پڑھ لی، فجر کوئی نہیں پڑھی، مصیبت میں پڑھ لی، خوشی میں کوئی نہیں پڑھی، گھر میں پڑھ لی، سفر میں کوئی نہیں پڑھی، فراغت میں پڑھ لی، مصروفیت میں کوئی نہیں پڑھی، طبیعت چاہی تو پڑھ لی ورنہ چھوڑ دی۔ فویل للمصلین، ایسی نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، جی میں آیا تو پڑھ لی، طبیعت نہ چاہی تو چھوڑ دی،
گھر میں پڑھ لی، اسکول میں کوئی نہیں، کالج میں کوئی نہیں، یونیورسٹی میں کوئی نہیں، دفتر میں کوئی نہیں، بازار میں کوئی نہیں، دوران سفر کوئی نہیں، کیسا مسلمان ہے؟ بن نماز کے اسلام کوئی نہیں، بن نماز کے مسلمان کوئی نہیں۔ اس لیے ترمیم آ گئی، معافی نہیں آئی، ترمیم آ گئی، معافی نہیں آئی، سہولت آ گئی، معافی کوئی نہیں کھڑے ہو سکتے، بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھ سکتے، لیٹ جاؤ، اشاروں سے پڑھ لو، پانی استعمال نہیں کر سکتے، تیمم کر لو، ارے سفر میں ہو 17 کے بجائے 2 اور 3 پڑھ لو، 12 کے بجائے صرف 2 پڑھ لو، 8 کے بجائے صرف 2 پڑھ لو، لیکن نماز ہے، بغیر نماز کے اسلام کوئی نہیں۔ نماز پڑھو گے تو پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، نماز پڑھو گے پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، نماز پڑھو گے یہ پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے، یہ عیسائی ہے، ورنہ فرق مٹ جائے گا کہ یہ ساری سفر میں مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، یہ سارے دفتر میں بیٹھے مسلمان ہیں یا غیر ہیں۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جب طبیعت چاہیے پڑھ لی، ہلاکت ہے۔ نماز کسی حال میں معاف کوئی نہیں۔ جانے والا دنیا سے چلا گیا ہے، آخری دن بے ہوشی میں گزر رہے ہیں، وصیت کر دے، ضروری ہے، فرض ہے، میری نماز کا فدیہ دے دینا، تقسیم سے پہلے فدیہ دینا ضروری ہے۔ زندگی کے ایک بڑے موسم تک نمازیں چھوڑ دی، اللہ کا فضل ہوا، توبہ ہو گئی، زندگی کا رخ بدلا، پڑھنا شروع کر دو، کچھ فدیہ بھی دے دو، قضا سے پہلے مر گئے تو فدیہ تو چلتا رہے۔ بن نماز کے مسلمانی کیسی؟ تو کہاں بچپن کا ملا وہ سبق؟ کیسا پاکیزہ مسلمانوں کا معاشرہ تھا، وہ سبق تھا، اور سبق کے بعد پھر گھر کا ماحول بھی ایسا ہی تھا نا۔ اب تو وہ سبق پڑھایا، پھر اس نے دیکھا نہ ابا پڑھتا ہے، نہ اماں پڑھتی ہے، نہ دفتر میں مسلمان پڑھتے ہیں، میرے اسکول کالج میں ساری مسلمان ہیں، کوئی بھی نہیں پڑھتا، میری یونیورسٹی میں کہنے میں ساری مسلمان ہیں، کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ اس کی ذہن سازی ہو رہی ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کوئی نہیں، اگر اہمیت ہے تو سبھی جمعہ پڑھتے ہیں، میں بھی جمعہ پڑھ لوں گا، عید پڑھتے ہیں ہم بھی عید پڑھ لیں گے، یہ اس کی ذہن سازی ہے۔ اسلام نے کیا تعلیم دی، کیا ذہن سازی کی؟ اسلام تو ذہن سازی کر رہا ہے، ابھی شعور اتنا معصوم سا، اور سبق دیا جا رہا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، 7 سال کی عمر میں عادت ڈال دو، ذہن سازی ہے۔ یہ بالغ نہیں ہوا، تنبیہ کے طور پہ سزا دو، ذہن سازی ہے۔ اور ہم نے اسے ایسے ماحولوں میں ڈالا جہاں وہ نماز کا پڑھنا بھی وقت کا ضیاع سمجھا گیا، انا للہ و انا، جہاں نماز پڑھنا بھی انتہا پسندی کہلائی، جہاں نماز پڑھنا بھی تاریخ خیالی کہلائی۔ اس لیے آج کا نوجوان اسے ماحول میں نماز پڑھنے سے بھی شرمانے لگا۔ یہ نماز ہی ہے، گھر میں پڑھتا ہے، لیکن جب سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ایئرپورٹ پہ نماز پڑھنا مشکل، دوران سفر نماز پڑھ، لوگ کیا کہیں گے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ یہودی تھے نا، جب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف ہوا، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف ہوا، تو پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ بیت اللہ اگر قبلہ ٹھیک ہے تو ان کے پہلوں نے جو نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف وہ غلط ہوئیں، یا ان کی ٹھیک ہوئیں آج ان کی غلط ہوئیں۔ تو اللہ نے جواب دیا، وما كان الله ليضيع ایمانکم، وما كان الله ليضيع ایمانکم، ایمان سے مراد یہاں نماز ہے۔ اللہ تم میں سے کسی کی نماز ضائع نہیں کرتا۔ پہلے بھی تم اللہ کا حکم پر بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے تھے، اب بھی اللہ کے حکم سے تم بیت اللہ کی طرف رخ کر رہے ہو، تمہاری نمازیں اللہ ضائع نہیں کرتا۔ لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں، کہا وما كان الله ليضيع ایمانکم، نماز کو تعبیر کیا ایمان سے۔ ایمان تو ایک دل کی چھپی ہوئی چیز ہے، نماز اس ایمان کی نشانی ہے کہ ایمان ہے یا نہیں، دیکھو نمازی ہے یا نہیں، ایمان اندر ہے یا نہیں، دیکھو نمازی ہے یا نہیں۔ یہ نماز تو اس کے اندر کے چھپی ہوئی ایمان کی نشانی ہے۔ وما كان الله ليضيع ایمانکم۔ تو مسلمان کی زندگی کی کامیاب زندگی جو اللہ کو پسند ہے، جس پر فلاح اور کامیابی کا پھل آتا ہے،
اس کی بنیاد نماز سے ہے. اس نماز میں یہ تاثیر ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی سے، بدی سے، ناشائستہ حرکات سے روک دیتی ہے. صدیاں گزر گئیں، نمک میں اب بھی نمکین پنا ہے نا بھائی، مرچوں میں اب بھی کڑواہٹ ہے، آگ کے انگارے میں اب بھی تپش ہے، برف کے ٹکڑے میں اب بھی ٹھنڈک ہے. ان کی تاثیر تو نہیں بدلی، نماز کی تاثیر کیوں بدلی؟ نماز کی تاثیر کیوں بدلی؟ نماز کی تاثیر تو اللہ نے بتائی ہے. یہ کیسا نمازی ہے، نماز بھی چل رہی ہے اور سارا سال سے نافرمانی بھی چل رہی ہے، گندگی بھی چل رہی ہے، پردہ بھی کوئی نہیں، حیا بھی کوئی نہیں، لقمہ حلال کی فکر بھی کوئی نہیں. یہ کیسی نماز ہے، اسے اس گندگی سے نہیں روک رہی؟ ہاں، مرچوں میں ملاوٹ ہو تاثیر کہاں رہتی ہے بھائی؟ نمک میں ملاوٹ آ جائے تاثیر کہاں رہتی ہے؟ آگ کے انگارے کو پانی میں ڈال دیا جائے تاثیر کہاں رہتی ہے؟ دوائیوں میں ملاوٹ ہو جائے تاثیر کہاں رہتی ہے؟ اس نماز میں سب کچھ ہو، اللہ کا خیال، اللہ کا دھیان، اللہ کی عظمت نہ ہو تو نماز کی تاثیر کہاں رہتی؟ نماز بھی تو اپنی روح کے ساتھ ہو، نماز بھی تو اللہ کی عظمت کے ساتھ ہو. جب اس میں سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ کی عظمت اور دھیان کوئی نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی، اللہ کے نبی گھر میں رہا کرتے تھے تو عام مردوں کی طرح رہا کرتے تھے، گھر کے کام کاج میں بھی میرے معاون بن جایا کرتے تھے، میرا ساتھ ہاتھ بیٹھایا کرتے تھے، کچن میں بھی بیٹھ جایا کرتے تھے، گھر کے کام کاج میں ساتھ لگ جایا کرتے تھے. لیکن اللہ اکبر کی صدا آنے کی دیر ہوتی، ایسا لگتا ہمیں جانتے ہی کوئی نہیں. ارے اذان میں یہ کیفیت تھی تو بتاؤ نماز میں کیا کیفیت ہوگی؟ نماز میں کیا کیفیت ہوگی؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اللہ کا نبی جب نماز پڑھنے آتے تو تکبیر سے پہلے یہ آیت پڑھتے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. سب کو چھوڑ چھاڑ بیٹھا ہوں، ایک اکیلے اللہ کی طرف متوجہ ہوں جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. سب سے ہٹ کٹ کے اب اس کی طرف ہو کر اسی کا ہو کے رہ گیا. اس شان سے اللہ کی عظمت کی طرف متوجہ ہوئے. تو نماز کی تاثیر سچی ہے، نماز کا یہ نتیجہ یقینی ہے. لیکن میری نماز بھی تو ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے عزیزو؟ اللہ کی عظمت کے ساتھ اللہ کا یہ حکم پورا ہو جائے تو وہ اللہ کی عظمت تو بازار میں بھی ہے نا، گھر میں بھی ہے، دفتر میں بھی ہے. اگر یہ حکم اللہ کی عظمت کا خیال کر کے پورا کر رہے تو وہ اللہ کی عظمت تو ہر جگہ ہے. جب اللہ کی عظمت کے ساتھ یہ حکم پورا ہوتا ہے پھر اللہ کی عظمت آنکھوں پر بھی پہرا دیتا ہے، زبان پر بھی پہرا دیتا ہے، کانوں پر بھی پہرا دیتا ہے، ہاتھ پاؤں کے اندر بھی رکاوٹ پیدا کرتا ہے. حرام کی طرف نہیں اٹھتے، حرام کی طرف نہیں بڑھتے، حرام کی طرف نظریں نہیں اٹھتی. اللہ کا حکم کیوں پورا کر رہا؟ اس کی عظمت، اس کا دھیان. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا حکم بھی سب سے بڑا ہے. تو پھر یہ نماز پوری زندگی میں تبدیلی لاتی ہے جب اللہ کی عظمت کے ساتھ، اس کے دھیان کے ساتھ یہ فریضہ پورا کیا. رسمن چلے، رواج میں آ گئی، سالہ سال سے رسمن پڑھ رہا، اللہ کی عظمت کا، اس کی شان کا دھیان کوئی نہیں. نماز کیا تبدیلی لائے؟ بلکہ ایسی بدنصیبی ہے، ادھر عشاء پڑھی، ادھر گھر میں ٹی وی کے اسکرین پہ کیا گندگیاں دیکھنے بیٹھ گئے. کیسی نماز ہے؟ ادھر نماز پڑھی اور بازار میں پہنچتا ہی خیانت اور زبان پہ جھوٹ جاری ہو گیا. کیسی نماز ہے یہ؟ ادھر نماز پڑھی، محفل لگی ہے، غیبت شروع ہو گئی. کیسی نماز ہے؟ اللہ کی عظمت کے ساتھ نماز ہو، اس کے دھیان کے ساتھ نماز ہو، پھر اس کی تاثیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کے بارے میں آیا، نیا مسلمان ہوا تھا. کہ رسول اللہ یہ نماز پڑھتا ہے، یہ کمزوری بھی اس کی زندگی میں ہے. فرمایا فکر نہ کرو، یہ نماز اسے اس کمزوری سے محفوظ کر دے گی. نماز میں یہ تاثیر موجود ہے. لیکن نماز بھی بڑھیا ہونا بھائی،
کچے گھر میں رہتے تھے فلیٹ میں پہنچ گئے، کچے گھر میں رہتے تھے کوٹھی میں آ گئے، کیا گھر کا اسٹیٹس تھا آج کہاں تک پہنچ گئے، سائیکلوں پہ چلتے تھے آج کن سواریوں پہ آ گئے، گھر میں 2 ہی 3 جوڑے ہوا کرتے تھے آج تو بکسے بھرے پڑے ہیں، کتنا معیاری زندگی بلند ہوا ہے۔ ارے میری نماز کا معیار بھی ایسے ہی بلند ہوا، ہر چیز ہی بڑھیا ہو گئی، نماز کتنی بڑھیا ہوئی۔ کوئی ایک رکعت کہہ سکتے ہیں اول تا آخر اللہ کی عظمت کا خیال رہا، اللہ ہمیں کوئی ایسی نماز نصیب فرما دے، ہم پہ اللہ فضل فرما دے، کوئی ہماری نماز بھی ایسی ہو۔ ورنہ میرے عزیزو، آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہو نا، چہرے کا رخ اس طرف ہو، بات آپ سے کر رہا ہو تو کتنی ناگواری ہوگی۔ آئندہ آپ کہیں گے میرے منہ نہ لگو، کہ چہرہ اس طرف کر کے بات آپ سے کر رہا، کتنا برا لگے گا۔ یہ تو اللہ کا حلم ہے، دل کا چہرہ کہیں اور ہے، اس کے سامنے کھڑے ہیں پھر بھی وہ حلیم ذات دوبارہ بلا لیتا ہے، تو اس کا حلم ہے، یہ تو اس کا کرم ہے، راندہ درگاہ نہیں کرتا، شاید کبھی ہوش آ جائے۔ تو میرے عزیزو، نماز بھی بڑھیا کرنے کی چیز ہے، اس کی تاثیر ہے جہاں نماز اپنی حقیقت کے ساتھ اپنے روح کے ساتھ آتی ہے، وہاں سے گندگیاں چھٹ جایا کرتی ہیں۔ آگ پانی اکٹھا کوئی نہیں، نمازی اور گناہ میں جوڑ کوئی نہیں۔ نماز نماز ہو، یہ پوری شخصیت کو، پوری زندگی کو سنوارتی ہے، پوری زندگی کو سنوارتی۔ بیٹے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، بیٹی کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی زندگی اچھی دیکھنا چاہتے ہیں، اور بغیر نماز کے بڑی ہمت ہے، کون سی سوچ آ گئی، کہاں سے آ گئی۔ بچپن میں سبق تو کچھ اور پڑھایا، اب ذہن کچھ اور بن گیا۔ تو زندگی کی کامیابی نماز اس کی بنیاد ہے، اور پھر اس نماز کو بڑھیا کیجیے، بڑھیا کیجیے، اس میں خشوع بھی ہو، خضوع بھی ہو، ظاہر بھی یوں کھڑو اللہ کے سامنے کھڑو، دل بھی یہ ہو اللہ کے سامنے کھڑو، الملک بادشاہ کے سامنے کھڑو، بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑو، اس استحضار کے ساتھ وضو کر رہا ہوں، اللہ کے دربار میں تیاری کر رہا ہوں، اللہ کے دربار میں حاضری ہے، اللہ کے گھر اور اللہ کے دربار میں حاضری ہو رہی ہے، اس استحضار کے ساتھ سامنے کھڑے ہو گیا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا۔ ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، یوں اللہ کی عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں تو یہ خیال کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، جواب ملتا ہے اثنا علی عبدی، یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے مجدنی عبدی۔ جب تک یہ دھیان سے کلمات کہتا رہتا ہے اللہ جواب دیتا رہتا ہے، جب یہ خیال ہٹا لیتا ہے اللہ بھی اس سے دھیان ہٹا لیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، کامیاب زندگی کی عمارت وہ زندگی جو اللہ کو پسند ہے، اس کا آغاز نماز سے ہے۔ نماز بڑھیا ہو جائے۔ پہلے مسلمانوں کے گھروں میں 3 چیزیں تو مسلمانوں کی گھروں کی بنیاد تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ بچپن ہی سے یہ چیزیں زندگی میں آ جایا کرتی، 3 چیزیں، اور اسی سے ان کی نسل نیکی پر، دین پر چلا کرتی تھی۔ 3 چیزیں ہر گھر کی جان تھی، ایک دیندار زندگی کی روح تھی، اسی سے پھر ان کی دینداری کی عمارت کھڑی ہوتی تھی۔ پہلی چیز جو ان کے گھروں میں تھا وہ نماز کا بہت اہتمام ہوتا تھا، نمازوں کا بہت اہتمام۔ دوسری جو مسلمانوں کے گھروں کی خاص نشانی تھی، مسلمانوں کے گھروں میں تلاوت بہت ہوتی تھی، بہت، یعنی بچے بچپن میں دیکھتے تھے کہ میری ماں کچھ ہو جائے مصلی پہ، کچھ ہو جائے تلاوت کر رہی، یہ ذہن سازی ہوتی تھی نئی نسل کی۔ نماز قرآن، نماز قرآن، بلکہ اللہ نے یہی 2 چیزیں بتائی ہیں، یہی 2 چیزیں بتائی ہیں، صلاح کی، انسانیت کی تربیت کی، ساری انسانیت کی تربیت کی، یہی ایک نسخہ بتایا ہے جس کے یہ 2 جز ہیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت نماز، تلاوت نماز،
یہ مسلمان گھرانوں کی بنیاد میں تھا یہ باتیں، اور اس سے پھر جو نسل ان گھروں سے اٹھتی تھی خود بخود اس کا ذہن، دینی سوچ، فکر صحیح رخ پہ چلا کرتے تھے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب اقم الصلاۃ، نماز تلاوت، نماز تلاوت۔ علماء نے لکھا ہے جب ہندوستان میں ایک مرتبہ ایک فتنہ آیا ہندوؤں کا، بہت زور چلا ان کے مذہب کے پھیلاؤ کا، تو بہت سارے مسلمانوں کے گھر بلکہ خاندان کے خاندان ہندو ہو گئے، لیکن وہ گھر محفوظ رہے جن کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ آج بھی بڑے فتنے ہیں، صبح ایک فتنہ، شام ایک فتنہ، کیسے کیسے تیز رو فتنے گھروں میں آ رہے ہیں، لیکن جن گھروں میں نماز اور تلاوت کا اہتمام ہے اللہ انہیں آج بھی محفوظ رکھا ہوا۔ گھروں میں تلاوت اور نماز کا اہتمام، عورتیں اہتمام کرتی تھی نمازوں، اذان ہوئی نماز کا اہتمام، صبح ناشتہ کوئی نہیں جب تک کہ تلاوت نہ ہو۔ ہمارے ایک بزرگ ابھی ہمارے ہاں تشریف لائے تو فرمانے لگے کہ ہماری والدہ اور ہماری دادی، ہماری والدہ اور ہماری نانی جب تک 10 سپاروں کی صبح تلاوت نہ کر لیتی ہمیں صبح کا ناشتہ نہیں ملتا تھا۔ فرمایا نانی کا بھی یہی معمول تھا، پھر زندگی میں ہم نے دیکھا اپنی والدہ کو بھی یہی دیکھا، جب تک 10 سپاروں کی تلاوت نہ ہوتی ناشتہ کوئی نہیں ملتا تھا۔ یہ علامت ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے گھروں میں مرد فجر میں نماز کے لیے جا رہے، عورتیں گھروں میں تلاوت کر رہی، یہ علامت ہوتی کہ یہ گھرانہ مسلمانوں کا ہے، یہ گھرانہ مسلمانوں کا ہے۔ جب گھروں کا نقشہ یہ تھا تو ہندو اور مسلمان، عیسائی اور مسلمان کے گھر میں یہ فرق تھا، تو مسلمان جب باہر ہوتا، اس کا بچہ، اس کے بچی، اس کے گھر والے جب باہر گلی میں، بازار میں، دفتر میں ہوتے تو واضح پہچان ہوتی کہ یہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے۔ جب سے گھروں کا فرق مٹا ہے اب یہ بچہ اسکول سے نکلتا ہے پتہ نہیں لگتا مسلمان ہے عیسائی ہے، یہ بچی اسکول سے کالج سے نکلتی ہے پتہ نہیں لگتی مسلمان ہے ہندو ہے، اس لیے کہ گھروں کا فرق کیا مٹا ہے، باہر بھی اولاد کا فرق مٹ گیا۔ پہلے گھروں میں فرق تھا واضح کہ یہ یہاں فجر سے کوئی نہیں نکلا، ان گھروں میں قرآن کی تلاوت کوئی نہیں، تو علامت ہوتی یہ ہندوؤں کا، عیسائیوں کا گھر ہے، یہ گھر یہاں تلاوت ہوتی ہے۔ سویرے سویرے مسلمان بیٹی قرآن کی تلاوت کرتی اور ان کے مرد سویرے سویرے مسجد کی طرف جا رہے ہوتے، علامت ہوتی مسلمان ہیں۔ اور جب ان گھروں سے افراد باہر نکلتے تو پتہ لگتا ہے یہ مسلمانوں کی اولاد ہے۔ اور جب سے یہ گھروں کا فرق مٹا ہے باہر دیکھو تو فرق بھی مٹ گیا، عیسائی بیٹھا ہے، ایک مسلمان بازار میں بیٹھا ہے، دونوں کا فرق مٹ گیا۔ دفتر میں ہندو ہے، مسلمان ہے، پتہ کوئی نہیں لگتا مسلمان کون سا ہے۔ یونیورسٹی میں مسلمان پڑھ رہا ہے، ہندو پڑھ رہا ہے، فرق کوئی نہیں مسلمان کون سا ہے۔ اس لیے کہ قومیں تو گھروں سے بنا کرتی ہیں نا، قومیں تو گھروں سے بنا کرتی ہیں، سوسائٹیاں تو گھروں ہی سے بنا کرتی ہیں، جیسی نسل وہاں سے آئی وہی معاشرہ بنا۔ تو مسلمانوں کے گھروں میں جو سب سے بنیادی چیز تھی جس سے ان کی نئی نسل دین پہ رہا کرتی تھی، 3 چیزیں تھی، 2 چیزیں میں نے عرض کی، ایک نماز کا اہتمام بہت تھا اور دوسرا قرآن کی تلاوت کا اہتمام بہت۔ غریب کی جھونپڑی ہو یا امیر کی کوٹھی، مسلمان تھا تو تلاوت تھی۔ بلکہ زبیدہ جیسی خاتون اس نے اپنے گھر میں شفٹیں مقرر کر رکھی تھی، 24 گھنٹے اس کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، خود بھی بہت ذوق تھا تلاوت کا۔ یہ قرآن کی 7 منزلیں ہیں، 1 منزل 2 منزل 7 منزلیں، یہ مسلمانوں کی تلاوت کا معمول تھا۔ اب اس کے سلسلے اتنے ہیں، اس کے تعلقات ہی اتنے ہیں، اس کے پاس انٹرنیٹ کی مصروفی اتنی ہے، اس کے پاس موبائل کی تعلقات ہی اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اس کے پاس تلاوت کا وقت کوئی نہیں ہے۔ ہاں اخبار کا مطالعہ ہے، ہر چیز کا مطالعہ ہے، اور مہینے نہیں سال گزر جاتا ہے گھر میں تلاوت کوئی نہیں ہوتی۔ پھر کہتے ہیں اثرات ہیں، ارے اثرات نہ ہو تو اور کیا ہو، اثرات بھی چھوٹی چیزیں، بربادی کے نقشے تو ہم نے اپنے گھر میں اس سے بڑے بنا رکھے ہیں۔ تو تلاوت ہوا کرتی تھی، نماز کا اہتمام ہوا کرتا تھا، اور تیسری چیز جو مسلمانوں کے گھروں میں ہوتی تھی جس سے ان کی نسلیں محفوظ رہتی تھی وہ کیا تھا کہ دین والوں کی اور جن سے دین سیکھا جاتا تھا، جن سے دین پڑھا جاتا تھا، ان مسلمان گھروں میں بچوں کے دل میں بچپن ہی میں ان کی عظمت اور قدر ہوا کرتی تھی۔
ادب ہوتا تھا، احترام ہوا کرتا تھا، قدر ہوا کرتی تھی، عظمت ہوا کرتی تھی۔ اس کی برکت کیا تھی کہ جب وہ دیکھتے کہ ہمارے گھر میں کن کی عظمت، قدر اور محبت اور احترام ہے تو سمجھتے کہ جن کی نسبت دین سے ہے، دین والوں سے ہے، مسجد سے ہے، قرآن سے ہے، دینی علوم سے ہے، تو خود بخود ان کے دلوں میں ان چیزوں کی عظمت آتی تھی، یہ ذہن سازی ہوتی تھی۔ اور اسی ذہن سازی کی برکت ہوتی کہ کہیں محفل مل جاتی، صحبت مل جاتی، دن کی دنیا بدل جاتی تھی۔ اور آج باطل کی سب سے بڑی محنت کیا ہے؟ سب سے بڑی محنت کیا ہے کہ مسلمانوں کو اہل دین سے دور کر دو۔ ملا افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو اس کے کوہ دامن سے دور کر دو۔ جب برطانیہ ہار شکست کر کے، ہار کے مار کھا کے یہاں سے نکلا افغانستان سے، تو اقبال نے انہیں کہا کہ اگر تم ان کی ایمانی دینی غیرت ختم کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، انہیں اہل علم سے، اہل دین سے دور کر دو۔ جب تک یہ ان کے پہلوؤں میں ساتھ جڑے ہوئی ہیں تو ان کی ایمانی غیرت کا بیج نہیں ختم کر سکتے۔ ان کے اندر جو ایمانی دینی غیرت حمیت ہے وہ نہیں ختم کر سکتے۔ تو مسلمانوں کے گھروں میں ایک نماز ہوتی تھی، ایک تلاوت کا اہتمام ہوتا تھا، اور تیسری چیز اہل علم کی، اہل دین کی عظمت، ادب، احترام بہت ہوا کرتا تھا۔ احترام بہت، اور یہ احترام، یہ عظمت، یہ محبت، یہ ان کے دل و دماغ میں ان کی ذہن سازی کر دیا کرتی تھی کہ ہاں دین کوئی بڑی چیز ہے، تبھی دین والوں کے میرے گھر میں احترام بہت ہے۔ علم دین کوئی بڑی چیز ہے، تبھی میرے گھر میں اس کا ادب بہت ہے۔ ہاں دین کی خدمت کوئی بڑا کام ہے، تبھی میرے گھر میں ان کا احترام بہت ہے۔ اور آج کن کی عظمت کے چرچے ہیں، کن کے تذکرے ہیں، تو بچے پھر اسی کا تو اثر لیتے ہیں، اسی کا اثر لیتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں مسلمانوں کے گھروں میں مشترک تھی، اور یہ ان کی آگے کی زندگی، آئندہ نسل کی دینداری کی حفاظت کا ذریعہ ہوا کرتے کہ ان کی نسلوں میں دین ہوتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیاں ایک دن ابا سے کہنے لگے، ابا بہت دن آیا کوئی ایسے آدمی نہیں آئے جن کی خدمت کا ہمیں موقع ملے، کوئی صاحب علم آئے نہیں۔ اور بچیوں کے ذہن سازی تھی نا، تو زمانے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے شاگرد بھی تھے، لیکن بہت بڑے صاحب علم تھے، محدث تھے۔ کہ بیٹے انہیں بلاتا ہوں، ہیں تو میرے شاگرد لیکن اللہ نے انہیں بڑا مرتبہ دیا ہے۔ حضرت نے انہیں گھر میں بلایا، بچیاں بڑی خوش، آج ایک اللہ کے نیک بندے کی، ایک محدث کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا۔ تو بڑے اہتمام سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے باوضو ہو کر کھانا تیار کیا۔ حضرت مہمان کی جگہ پہ ٹھہرایا، کھانا پیش کیا۔ بچیوں نے وہاں پانی کا انتظام بھی کیا، مہمان کے لیے جو کیا جاتا ہے۔ تو جب صبح ہوئی، بچیوں کو ایک تو یہ حیرت ہوئی کہ ہم نے جتنا کھانا بھیجا کافی سارا کھایا گیا۔ یہ انہیں بچیوں کو حیرت ہوئی کہ اس لیے کہ تھوڑا کھایا جاتا ہے تاکہ رات میں پیٹ ہلکا رہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا آسان ہو۔ انہیں اس پہ حیرت ہوئی لیکن خاموش رہی۔ صبح ہوئی، یہ حضرات نماز کے لیے نکلے، بچیوں نے پانی کا انتظام کے لیے اندر داخل ہوئی، پانی نیا تازہ ڈال دے، دیکھا تو پانی لوٹا ویسے کا ویسے بھرا ہوا ہے۔ اب بچیوں سے رہا نہیں گیا، ابا واپس آئے، مہمان کمرے میں ٹھہرے، ابا کے سامنے کہنے لگے، ابا آپ تو بڑی تعریفیں کر رہے تھے، ایسے ہیں ویسے ہیں، اور ہم نے پانی رکھا تہجد میں استعمال ہی نہیں ہوا، کیونکہ وہاں جب گھروں میں دین والوں کی عظمت تھی، قرآن کا تلاوت تھی، تو وہاں عام گھروں میں تہجد پڑھنے کا معمول تھا، عام معمول تھا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے تو وہ شاگرد فوراً چلے گئے کہ احمد تمہارے اندر اتنی تبدیلی کیسے آئی؟ میری بچیوں نے یہ دونوں چیزیں محسوس کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرمانے، حضرت سچی بات بتاؤں، آپ کے گھر کا کھانا مجھے زندگی میں شاید پتہ نہیں ایسا ملے نہ ملے، میں نے یہ محسوس کیا کہ اس میں اتنا نور تھا اس کھانے میں، پتہ نہیں آپ کے بچیوں نے کس عبادت کے ساتھ اسے تیار کیا ہے کہ میں نے کہا کہ جتنا ہو سکے اسے اپنے جسم کا حصہ بنا لو۔ باقی بات رات کو پانی کا استعمال، الحمدللہ رات بھر عبادت کا موقع ملا، لیٹنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ایک آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، اس میں غور و فکر کرتا رہا،
اور 100 مسائل اس ایک آیت سے نکالے، الحمدللہ اس کھانے کی برکت سے ساری رات عبادت میں گزری۔ ہمارے عزیزو، یہ وہ چیز تھی مسلمانوں کے گھروں کی۔ نماز کا اہتمام ہوتا تھا، قرآن کی تلاوت ہوا کرتے تھے، اہل دین کی، اہل علم کی عظمت، محبت، قدر ہوا کرتی تھی، جس سے ان کی نسلیں محفوظ ہوتی تھی، ان کی نسلیں محفوظ ہوتی تھی۔ سچ بتاؤں، اگر ظاہری روپ دینداری کا ہے اور گھر میں اہل علم، اہل دین کی عظمت نہیں، خطرہ ان کی آئندہ نسلوں میں بے دینی آ جائے۔ اور ایک شخص دین کے لحاظ سے کمزور ہے، لیکن ان کے دنوں میں دین کی عظمت، اہل دین کی عظمت، محبت، قدر، احترام ہے، امید ہے، بلکہ یقین ہے، ان کی نسلوں میں دین زندہ ہو جائے، ان کی نسلوں میں دین زندہ ہو جائے۔ تو مسلمانوں کے گھروں میں یہ تینوں چیزیں مشترک ہوا کرتی تھی۔ نماز چھوڑنے کا تصور کوئی نہیں تھا، تلاوت کا ناغہ کوئی نہیں تھا، اور اپنے اسلاف کے، اپنے بڑوں کے تذکرے بہت اچھے انداز میں کیا کرتے تھے، اچھے انداز میں اپنے گھروں، تاکہ بچوں کے بچپن ہی میں دین والوں سے جن کی نسبت ہے ان کی عظمت بیٹھ جائے، اس سے خود بخود دین کی عظمت بیٹھ جاتی۔ کسی نے خوب کہا اور سچ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا تمہاری خدمت کرے تو اس کا آسان طریقہ ہے، بیٹے کو اہتمام سے کہو بیٹے اپنے دادا کی خدمت کرو، بیٹے اپنے دادا کی خدمت کرو۔ اس لیے کہ جب بیٹا دادا کی خدمت کرے گا، دادا کی خدمت کرے گا، تو تواضع تو ویسی بھی آ جائے گی، یہ نیکی تو ویسی آ جائے گی، خود بخود اس کی برکت سے اپنا باپ کا بھی خادم بن جائے گا، خود بخود باپ کا بھی خادم بن جائے گا۔ کیونکہ یہ کہنا تو مشکل ہے، میری خدمت کرو، بیٹے دادا کی، اس کی بیٹے دادی کی خدمت کرو، نانی کی خدمت کرو، دادی کی خدمت کرو۔ اگر اس کی عادت ڈال لی، وہ آپ کی بھی خدمت کرے گا۔ اگر اہل دین کی، اہل علم کی عظمت، محبت بٹھا دی، خود بخود ان میں دین کی عظمت، اللہ کے حکموں کی عظمت، شاعر اسلام کی عظمت خود بخود آ جائے گی، خود بخود آ جائے گی۔ تو اللہ رب العزت بھائی ہمیں اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنانے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بھری زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، پوری دین پہ چلنا آسان فرما، ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہر ماں باپ کو اپنے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما، ہماری اولادوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، اولادوں کے فتنوں سے، آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، بری زندگی سے، بری موت سے محفوظ فرما، اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، اپنی پسند کی موت نصیب فرما، کل قیامت میں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما، ہمارا ظاہر بھی صاف فرما، ہمارا باطن بھی پاک فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں ہر قسم کی گندگیوں سے محفوظ فرما، حادثات سے، سانحات سے، اسپتالوں کی زندگیوں سے حفاظت فرما۔ مولا کریم، برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہر ماں باپ کے لیے اپنے بچیوں کی ذمہ داری پورا کرنا آسان فرما۔ اے اللہ، جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک سارے رشتوں کا انتظام فرما، جو بچیوں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما، ٹوٹ پھوٹ کو، بد اعتمادی کو ختم فرما، محبتوں کو، اتفاق کو عام فرما۔ اے اللہ، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کے علماء کی حفاظت فرما۔ مولا، جو پیارے ہیں ان کی عظمت، محبت، قدر نصیب فرما۔ جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، قدم قدم پہ ان کی مدد اور نصرت فرما، فتنوں سے محفوظ فرما، بدعات سے، خرافات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کے علماء کی حفاظت فرما،
انہیں اپنوں کی حماقت سے، غیروں کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے ملک پہ رحم فرما، ساری اسلامی دنیا کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، وطن عزیز کو استحکام نصیب فرما۔ اے اللہ یہ جو دین دشمن، ملک دشمن ہے، ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ میں حاسدوں سے، شریروں سے، ظالموں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اے اللہ ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تمام مشکلات کو دور فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنے رضا والے کام نصیب فرما۔ ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل اپنے دین کی خدمت کے لیے، اشاعت کے لیے قبول فرما۔ مولا جیسے چاہتے ہیں ویسا کرنے کی توفیق نصیب فرما، صلاحیت بھی پیدا فرما، استعداد بھی پیدا فرما، صفات بھی پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا